سیف اینڈ ساؤنڈ. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. سو گائز، اصول فقہ کے اندر ہم نے جو کہ دکتور حسین حامد حسان نے مرتب کیا ہے، اس کتاب کے اندر ہم نے فقہ کے اصول فقہ کے معنی کی طرف آ رہے تھے. اور سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اصول الفقہ، پچھلے لیکچر کی بات ہے کہ ہم نے اس میں کہا تھا کہ اصول فقہ ایک مرکب ہی اضافی ہے. اٹ از دا کمبینیشن آف ٹو ورڈز، اصول اینڈ فقہ. تو سب سے پہلے ہم نے اصول فقہ کو بیان کیا. فقہ کہتے ہیں، جس طرح ڈیفینیشن ہم نے کیا تھا، العلم بالاحکام الشرعیہ، یہ احکام شرعی کا علم ہے. سب سے پہلے وہ حکم شرعی ہونا چاہیے، ان آرڈر فرام دی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا العملیہ، یہ پریکٹیکل ہونی چاہیے، عقیدتاً نہیں، عقیدن نہیں، عقیدے سے اس کی کوئی تعلق نہیں ہونی چاہیے، پریکٹیکل عمل ہونی چاہیے. التفصیلیہ، اس کی بریفلی میں کر چکا ہوں کہ مکتسب کیسے کہتے ہیں اور دلت تفصیلیہ کیسے کہتے ہیں. تو مکتسب یعنی جو اس کو اکتساب کر رہا ہے، جو اس کو نکالا جا رہا ہے، من ادلت تفصیلیہ، قرآن و سنہ سے. سو گائز، دس واز آور پریویس لیکچر. تو پھر ہم نے اصل کی بات کی. اصل کیسے کہتے ہیں؟ تو اصل یا اصول جو ہے وہ کہتے ہیں بیسکس کو، ما یبنى علیہ، جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو. تو آج ہم پڑھیں گے اصول الفقہ. ابھی تک تو اصل اور فقہ ہم نے پڑھ لیا، یعنی اصول اور فقہ کی معنی. اب ہم یا اصول قاعدوں کو بھی کہتے ہیں، قاعدوں کو بھی کہتے ہیں اور دلیل کو بھی کہتے ہیں. اب ہم اصول الفقہ پڑھتے ہیں. تو آ جائیں اصول الفقہ. تو جہاں پر چیدہ پوائنٹس ہوں میں اسی کو میں ڈسکس کروں گا جس میں ہمیں زیادہ فائدہ دیتا ہے. تو کہتے ہیں اصول الفقہ، عرفنا معنی لفظ الفقہ و لفظ الاصول. ہم نے لفظ فقہ اور اصول کو جان لیا لغتاً و اصطلاحاً، لغت کے اعتبار سے اور اصطلاح. جس نے وہ لیکچر نہیں دیکھی وہ دیکھ لے. ونعرف لأن الأصول علم اصول الفقہ أي العلم الذي جعلت عبارت اصول فقہ اسما او علما. ابھی ہم عبارت کو پڑھیں گے اس جو اصول فقہ کی ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْنَا أَنَّ الْفِقْهَ هُوَ عِلْمٌ، ہم نے دیکھا کہ فقہ علم ہے، بالاحکام الشرعیہ، احکام شرعی کا. میں نے بولا تھا حکم شرعی ہونی چاہیے، غیر شرعی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، التی یعطیها المجتہد، جو مجتہد دیتا ہے لافعال المکلفین. مکلفین اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا حکم لاگو ہو، مسلم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. او انہ هذه الاحکام نفسها، یا خود یہ احکام ہو. عرفنا ان المجتہد یقتبس هذه الاحکام من ادلہ تفصیلیہ. مجتہد کیا کرتا ہے؟ ان احکام کو وہ ان احکام کو قیاس کرتا ہے، وہ لے لیتا ہے من ادلہ تفصیلیہ، قرآن و سنہ سے. وقلنا ان هذه الادلہ هي النصوص الخاصہ والاقیسۃ الجزئیہ التي تدل على حکم فعل. میں آپ کی آسان ڈیفینیشن اس کا کرتا ہوں. نیچے جو انہوں نے بات کی ہے، اصول کہتے ہیں رولز ریگولیشن کو، فقہ کہتے ہیں جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے تفصیل کے ساتھ. دیکھو، وہ قاعدے جو فقہ کے اندر یوز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے کا نام اصول فقہ ہے. اب تفصیل اس کی ہم ابھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی بھی مجتہد، کوئی بھی فقیہ اپنی طرف سے وہ قانون نہیں بناتے. یہ دیکھو کیا کہتا ہے، المجتہد لا يصير في اجتهادی و استنباطی هذه الاحکام من تلك الادلة وفق ما يهوي او يشتهي. جو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بل انه يتبع قوانین الکلیہ، بلکہ وہ قانون کو فالو کرتا ہے جو قانون انہوں نے بنایا ہے. ويسير على القواعد، اور وہ قاعدے کو فالو کرتا ہے. ترسم له طریق الاجتہاد وتبین حدوده، وہ اجتہاد کے طریقے پر چلتے ہوئے ان قانون کو فالو کر کے چلتا ہے. اور وہ قانون هذه القوانین وتلك القواعد هي التي يطلق عليها اصول الفقہ. اصول فقہ ان قوانین اور ضوابط کا نام ہے جو کہ کوئی فقیہ فالو کرتا ہے. اب وہ قانون کیا ہے؟ سمپل معنی ہے وہ قانون کیا ہے. تو آ جاؤ اس پہ، دوسرے پیراگراف پہ.
جس پیراگراف کو میں چھوڑتا ہوں یہ میں نے بس یہ ایزی ہوتا ہے اور آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھنے سے، یہ میں نے ویسے بھی ایکسپلین کیا ہے، مطلب ان باتوں میں میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، بس آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، جو چیز تفصیل کی ہوتی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اب وہ قانون کس طرح، اب مثال دیتے ہیں، مثلا ایک قانون ہے، والقواعد يطلق عليها بعض الاصولین ادلۃ اجمالی، ادلۃ اجمالی کا مطلب قرآن سننا، ٹھیک ہے۔ ایک قاعدہ ہے قرآن کے اندر، الامر یفید الوجوب، کہ امر جو ہے وہ یفید الوجوب، جہاں پر امر ہو وہاں پر ہمارے لیے امر کس بات کے لیے ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اس پر جو ہے نا ہم اس کو ریسیو کرے اور اس پر عمل کرے، امر آرڈر جو ہے۔ اور النحی یفید التحریم، جہاں پر نہی ہو ہم ادھر سے محروم ہو جائے، ادھر ہم کام نہ کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ دیکھو یہ جو چند قاعدے انہوں نے مثال کے طور، تقدیم النص علی الظاہر، نص کو ظاہر پر تقدیم دو، اس کو ترجیح دے دو، ٹھیک ہے۔ بحجیت القیاسی وحبر الواحد والاجماع، یہ جو حجت قیاس بنتی ہے یا خبر واحد بنتی ہے یا اجماع بنتی ہے، اس ساروں کے لیے دلیل ہے، جس طرح مختلف چیزوں کے لیے دلیل ہوتی ہے، ان دلیل کئی تو وہ دلیل قطعی ہو، کبھی وہ دلیل ظنی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو اصول فقہ کے اندر آنا پڑے گا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، دیکھو قرآن کریم کے اندر آیت ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کی راہ میں لڑو۔ مثلا آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ جہاد فرض ہے، تو جہاد کہاں سے فرض ہے؟ آپ نے کہا قرآن سے، تو یہ آپ نے اس کو اجمالی دلیل دے دی، یہ آپ نے کیا کیا؟ اجمالی دے دی، یعنی سمپلی یو سیڈ دیٹ دس از فرام قرآن، تو قرآن از کنسسٹنٹ، قرآن ہیز مینی ٹائپس، قرآن کے اندر تو بہت قسمیں ہیں، آپ کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ آپ تو آپ کے پھر آپ اگر وہ کوئی مطلب اس کا فقہ سے کوئی انٹر ریلیشن ہو تو آپ کو بولے گا کہ بھائی صاحب قرآن نہیں، آپ مجھے قرآن کے اندر بتاؤ کون سی بات ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ قرآن کے اندر امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھو آپ نے قاعدہ یوز کیا یا نہیں کیا، سمجھ نہیں آئی؟ دیکھو قرآن ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی صاحب جہاد کہاں سے فرض ہے، آپ نے کہا کہ یہ قرآن سے فرض ہے، تو وہ آپ سے پھر پوچھ رہا ہے کہ قرآن کے اندر بتاؤ، تو یہ تو آپ نے دلیل اجمالی اس کو دے دی، سمپل جنرل دلیل۔ وہ آپ سے پھر دلیلی تفصیلی پوچھ رہا ہے، تو آپ کہیں کہ قرآن کے اندر امر آیا ہے، امر آیا ہے، آرڈر آیا ہے، وقاتلو اور لڑو، تو یہ آرڈر ہے، اور پھر آپ فوراً یہ قاعدہ بولے کہ امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی امر اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو دیکھو بھائی صاحب یہ امر جو ہے یہ عمل کے لیے ہے، اس لیے میں نے آپ کو بولا کہ قرآن جہاد جو ہے واجب ہے، جہاد فرض ہے، ٹھیک ہے۔ فہذا النص یفید وجوب الجہاد، تو اس نص یہ ٹیکسٹ جو تھا یہ اس نے کیا کیا؟ یفید، یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، افادہ کرتا ہے وجوب الجہاد، ہو جہاد فرض ہونے پر، یعنی یہ جہاد فرض کیا۔ اب دیکھو دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، لا تقربوا الزنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا سے دور رہو۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ زنا کس دلیل پہ آپ اس کو حرام کرتے، تو آپ نے کہا قرآن کے اندر ہے۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہ قرآن کے اندر کہاں دلیل تفصیلی دو، تو آپ کہیں گے یہ نہیں ہے، اور نہیں جو ہوتی ہے وہ تحریم کے لیے ہوتی ہے، جہاں پر اللہ ہمیں کہے کہ نہ جاؤ تو مت جاؤ، یہ حرام ہو گیا ہمارے اوپر، اور جہاں ہمیں کہیں کہ کرو تو یہ ہمارے اوپر واجب ہو گئے، تو اسے ہم کہتے ہیں امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور نہیں تحریم کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ لا تقربوا الزنا، اس طرح دیکھو میں نے آپ کو دو قاعدوں کی ان قاعدوں کو اسی طرح لگانے کا نام اصول فقہ ہے، ان قاعدوں کو اسی طرح جوڑنے کا نام اصول فقہ ہے۔ اب آپ اس کو پڑھیں، یہی بات انہوں نے یہیں پر لکھی ہے، تو آپ فائدہ ہوگا۔ چلو میں ایک مثال آپ کو اور بھی دیتا ہوں۔ اچھا آپ اس کو دیکھو، والنهي يفيد التحریم، یہ زنا کی بات، فهذا النص يفيد تحریم الزنا، اس نص نے کیا افادہ کیا کہ زنا کو حرام کیا۔ وإذا أراد أن يستنبط حكم شراب النفيذ بالقياس على شراب الخمر، ایک ہے شرب النفیذ، ایک ہے شرب الحمر، ایک ہے سمپل جو شراب ہے
وہ تو حرام ہے. نبیز جو اس وقت میں یا ابھی بھی یوز ہوتا ہے کبھی کبھی، تو نبیز ایک قسم کی شراب ہے، اس کو قیاساً حرام کیا گیا ہے خمر کے اوپر، کیونکہ جس طرح خمر وہ انسان کی عقل کو زائل کرتا ہے، اس طرح نبیز بھی انسان کی عقل کو زائل کرتا ہے. تو اس علت کی وجہ سے اس کو قیاس کر کے اس کو حرام کیا گیا ہے. تو دیکھو، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ نبیز کیوں حرام ہے، تو آپ کہیں گے کہ قرآن کے اندر ہے. وہ کہے گا کہاں ہے؟ قرآن کے اندر تو نبیز کا ذکر ہی نہیں ہے. تو آپ کہیں یار یہ تو سچ میں، یہ تو قرآن میں نہیں بھائی صاحب، قرآن کے اندر نبیز کا ذکر تو نہیں ہے، مگر قرآن کے اندر شراب کا ذکر تو، خمر کا ذکر تو ہے. اور خمر جو ہے یہ نبیز اور خمر میں ایک بات، علت جو ہے وہ سیم ہے، وہ ہے ازال العقل، اس سے عقل جاتی ہے. تو جہاں پر علت سیم ہو جائے تو وہ چیزیں ایک ہی حکم میں آتا ہے. ٹھیک ہے. النبیز یقاس علی الحمر بعلت الاسقار، اسقار کہتے ہیں نشے کو، نشہ آتا ہے انسان کے اندر. تو یہ جو ہے والقیاس حجت فی اثبات الحکم اندر قیاس اثبات حضر الحکم. تو یہ جو ہے نا، ان قیاس نے اس حکم کو ہمارے اوپر ثابت کر دیا کہ نبیز حرام ہے، حالانکہ نبیز کا ذکر قرآن میں نہیں. تو دیکھو یہ جو ٹیکنیک ہے، اس ٹیکنیک کو سمجھنے کا نام اصول فقہ ہے. اس ٹیکنیک کو جو سمجھ رہا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں یا مجتہد کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائے نیچے، آ جائے میں آپ کو سمپل ایک چیز بتاتا ہوں. نیچے آتا ہوں، نیچے یہ دیکھو، یہ یہ اصول فقہ کی ایک ڈیفینیشن ہے. القواعد التي توصل بها المجتہد الى استنباط الاحکام الشرعیہ العملیہ من الادلۃ التفصیلیہ. میں ابھی ڈیفینیشن اس کی کر دیتا ہوں، اس کو تفصیل کرتا ہوں. دیکھو یہ قاعدے ہیں، القواعد یہ قاعد، دیز آر دا رولز اینڈ پرنسپل التی جو کہ یتوصلہ جو کہ کنیکٹ کرتے ہیں بہا المجتہد جس کے ذریعے مجتہد یعنی جو بندہ اجتہاد کرتا ہے، جو فقیہ ہے، جو بندہ احکام کو قرآن سے نکال رہا ہے، حدیث سے نکال رہا ہے، وہ بندہ ان قواعد کے ذریعے وہ اتصال کر رہا ہے، کنیکٹ کر رہا ہے الی استنباط الاحکام. استنباط الاحکام یعنی احکام کو نکالنا، قرآن سے احکام نکالنا. جس طرح میں نے بولا قرآن کے اندر خمر کا ذکر تو ہے، نبیز کا ذکر نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے استنباط اور اجتہاد کے ذریعے اس کو نکالا. تو دیکھو قرآن کے اندر انڈائریکٹلی جو باتیں ڈسکس کی اس کو استنباط کے، اس کو نکالنے کا. الشرعیہ احکام کون سے ہونی چاہیے؟ شرعی ہونی چاہیے. العملیہ یہ عملی ہونی چاہیے. یہ بات میں آپ کو پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ فقہ کے اندر ہم عقیدے کے لحاظ سے یا عقائد کی باتیں نہیں کرتے، اس میں ہم عمل کی بات کرتے ہیں، جو ہم پریکٹیکل ہم کرتے ہیں، عبادت وغیرہ. من ادلۃ التفصیلیہ، اور اس کی میں بہت ڈیپلی ڈسکس کر چکا ہوں اس لیکچر میں کہ ادلت تفصیلیہ سے سمپلی مراد تو قرآن و حدیث ہے، لیکن اس سے بریفلی مراد جو دلائل ہوتی ہے ہمارے ساتھ کسی خاص حکم کے لیے، مثلا لا تقربوا الزنا، تو یہ زنا کے لیے ایک خاص دلیل ہے کہ لا تقربوا الزنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز کے لیے خاص دلیل ہے. تو اس طرح یہ دلت تفصیلیہ ہے. دیکھو القواعد التی یہ وہ قاعدے ہیں جو کہ جوڑتے ہیں بحال مجتہد جس کے ذریعے مجتہد جوڑتا ہے الی استنباط الاحکام. استنباط احکام کے وقت مجتہد اس کو یوز کر کے کیا کر رہا ہے، وہ اس کو ایک طریقے سے جوڑ رہا. کس طرح؟ مثلا جس طرح میں نے بولا لا تقربوا الزنا ایک حکم ہے، ٹھیک ہے. اب یہ قرآن میں کہاں گیا تھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیا کرے، اس بات کا کیا کرے، اس کو کرے نہ کرے. لیکن مجتہد آ گیا اور اس نے ہمیں کہا کہ جی صاحب اس بات کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فقہ کے اندر ہم نے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ جہاں پر لا تقربوا الزنا یعنی جہاں پر نہیں آ جائے تو وہاں پر حرمت آتی ہے، یعنی اس کام کو نہ کرو، اس کام کو نہ کرو. تو دیکھو جو قاعدہ وہ یوز کر رہا ہے وہ فقہ کے اندر تھا، اور اس قاعدے کو یوز کرنے کو اصول فقہ کہتے ہیں. اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے اصول فقہ کے علم کی ضروری ہے. اور استنباط الاحکام یعنی جو احکام قرآن کے اندر تو ہے لیکن اس کو ہم استنباط کر رہے ہیں، اس کو ہم نکال رہے ہیں، اس کو ہم واضح کر رہے ہیں، اس کو استنباط الاحکام کہتے ہیں. اس کی ایک اور ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے. ومعرفة الدلائل الفقهية اجمالا، اصول فقہ کی
یہ دوسری ڈیفینیشن ہے. اصولی فقہ جو ہے وہ دلائل کا جاننا ہے اجمالاً، سمپل جنرل. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جی صاحب زنا کہاں پہ حرام ہے، تو آپ نے مجھے کہا کہ قرآن کے اندر. اب یہ اجمالی دلیل آپ نے مجھے دی، یہ آپ نے مجھے اجمالی دلیل دے دی، آپ نے مجھے اس کی تفصیلی دلیل نہیں دی. تفصیلی دلیل تب ہوگا جب میں آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے آیت پیش کرو، مجھے کوئی خاص جگہ دکھاؤ، مجھے امر دکھاؤ، مجھے نہیں دکھاؤ، مجھے مشترک دکھاؤ. تو یہ تب اجمالاً میں آئے گا، تفصیل میں آئے گا. وکیفیت الاستفادۃ منہا، اور ہم اس سے استفادہ کس طرح حاصل کریں. دیکھو دلیل تو ہمارے پاس ہے، اجمالی دلیل ہے، قرآن ہے، لیکن اب اس سے استفادہ کیسے حاصل کریں. لیکن مثال کے طور پر شراب حرام ہے، ٹھیک ہو گیا، نبیذ حرام ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم نے اس کو حرام اس لیے کیا کہ اس سے بھی سکران آتی ہے، ازالۃ العقل ہوتا ہے، عقل جاتی ہے. تو دیکھو ہم نے اس علم کو، اس دلیل کو استعمال کیا، اس سے ہم نے فائدہ لیا. کس دلیل کو؟ جو شراب کے بارے میں نازل ہوتا ہے، جو خمر کے بارے میں نازل ہوا تھا. جس میں آپ کو بتاؤں قرآن کے اندر زنا کا حکم نہ کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے استفادہ حاصل کرنے کیا ہے کہ ہم اس کو نہ کریں. تو یہ ہمارے لیے اس سے استفادہ ہے، یا اس کو یوز کیسے کرے، اس سے فائدہ مند کیسے ہو جائے، اس دلیل سے جو دلیل اجمالی ہے. وحال المستفید، اور مستفید اس شخص کو کہتا ہے جو قرآن کے اندر میں یہی کام کرتا ہے. جس طرح فقیہ ہے، جس طرح جرسٹ ہے، جرسٹ کو مستفید کہتے ہیں، جو کہ ماہر ہوتا ہے اس چیز کا. اب دیکھو اس کو ہم انتہائی اختصار سے، میں اب کتاب کی جس طرح انہوں نے ڈسکس کیا ہے میں بھی اسی طرح ڈسکس کرتا ہوں. معرفت الادلۃ الفقہیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وذلك مثل قول اجمالا حجۃ قیاس وحجۃ خبر واحد وحجۃ الکتاب وانواع هذه الادلہ. دیکھو کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تو بہت ساری ہے، اجماع حجت ہے، قیاس بھی حجت ہے، وخبر واحد بھی حجت، کتاب بھی. وانواع هذه الدلائل ذلك مثل امر يدل على الحكم والعام يدل على افراد قطعین والمطلق يحمل على المقید. دیکھو ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے ساتھ صرف ایز اے دلیل جب ہم لائیں گے تو اجماع بھی دلیل ہے، قیاس بھی دلیل ہے، خبر واحد بھی دلیل ہے، اور کتاب یعنی قرآن و سنت بھی دلیل ہے. اب ان دلیل کو اجمالی طور پر سب دلیلیں ہیں. جب آپ سے کوئی کہے گا کہ یہ بات اجماع کے اندر ہے تو یہ دلیل اجماعی ہو گیا، یہ دلیل اجمالی ہو گیا. کس طرح کہ اجماع کے یہ جنرل دلیل ہو گئے، پھر اجماع کے اندر ٹائپ سے اگر اس نے آپ کو وہ بھی بتایا تو پھر یہ دلیل تفصیلی ہو گئے. مثلا میں آپ کو اس بات اجمالی کا میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں. یہ میرے ساتھ بسرس کرے یہ قرآن ہے، ٹھیک ہو گیا. کسی سے آپ نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ دلیل کہاں پر ہے، یہ بھائی صاحب یہ قرآن کے اندر ہے، تو یہ کتاب جو اس نے نام لے لیا یہ دلیل اجمالی ہے. پھر آپ نے کہا کہ نہیں مجھے دلیل تفصیلی چاہیے، تو آپ اس کو کال کر آیت دکھاؤ کہ دیکھو یہ آیت ہے. تو یہ جو آپ نے یہ کام کیا تو یہ دلیل تفصیلی تھا سب سے. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے معرفت الادلۃ الفقہ اجمالاً سب فقہ کی آپ کو دلیلیں جو جانتے ہیں آپ، جتنے بھی دلائل ہیں وہ اجمالاً آپ جاننے کے فقہ کہتے ہیں، اس کے اندر گھسنے کو نہیں. ٹھیک ہو گیا. وانواع هذه الادله وذلك الامر الوجوب العام يدل على افراده قطعا، المطلق يحمل المقيد اذا اتى، والنص يدل مفهوم، والاجماع السقوط حجة، والقياس المساوي والعدوان حجة. فهذه كلها تسمى دليل اجماليه ايضا لان انواع تدخل تحت الدليل الاجمالي الذي هو الكتاب الحجه والاجماع حجه والقياس حجه. دیکھو یہ تین چیزیں دیکھو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کتاب جو ہے ہمارے ساتھ دلیل ہے یعنی قرآن و سنت. اجماع امت، جہاں پر امت کے تمام علماء وہ کیا ہو جائے، وہ اس پہ اجماع کرے، اتفاق کرے، تو وہ بھی دلیل ہے. اور قیاس بھی دلیل ہے. اذا العام والمشترک والامر والنهی انواع للکتاب. دیکھو قرآن کے اندر پھر مختلف اقسام ہیں، قرآن کے اندر پھر مختلف اقسام ہیں. آپ سے میں نے کہا کہ زنا کہاں پہ حرام ہے، آپ نے کہا قرآن پہ، یہ دلیل اجمالی ہے. لیکن میں آپ کو کہوں گا نہیں بس آپ مجھے قرآن کے اندر دکھاؤ، تو آپ نے اس کو کال کر پھر مجھے کیا کہا، پھر مجھے کہا کہ یہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ دیکھو یہ امر ہے، یہ نہیں ہے، لا تقربوا الزنا، یہ ایک جملہ ہے. ٹھیک ہو گیا. فقیہ آپ کو دکھاتے یہ ایک جملہ ہے، یہ لا تقربوا الزنا جو ہے اس میں ہمیں نہیں کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ نہیں قرآن کی ایک قسم ہے جس میں قرآن نیگیٹو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر حرام کر رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو. اور امر قرآن کی جو ہے نا وہ جو ہے آرڈر ہے،
تو یہ جہاں پر امر دیتا ہے وہ بھی قرآن کی قسم ہے، جہاں پر نہیں ہوتے وہ بھی قرآن کی قسم ہے. اس کے اندر جانے کو تفصیلی دلیل تفصیلی کہتے ہیں، اور باقی جو ہے یہ دلیل اجمالی ہے. ٹھیک ہے. والاجماع السکوتی نوع من الاجماع، اجماع سکوتی یہ ہے جہاں پر علماء خاموشی اختیار کرے. چند علماء نے اجماع کیا، باقیوں نے خاموشی اختیار کی، تو یہ اجماع سکوتی ہے. جس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طلاق کے معاملے میں ہوا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے اجماع کیا، باقی علماء نے خاموشی اختیار، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ انہوں نے اجماع میں حصہ لیا اور نہ انہوں نے اس کے خلاف کچھ بولا، تو اس کو اجماع سکوتی ہوتا ہے. والقیاس المساوی، یہ قیاسی مساوی بھی اس طرح کی ایک ہے. تو دیکھو آپ نے یہ چیز معرفت عدلت اجمالی کا یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جنرلی آپ اس کو اس کی دلیل اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو یہ دلیل تفصیلی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ وہ معرفت الکیفیت الاستفادۃ، اب اس سے استفادہ کس طرح کریں. ٹھیک ہو گیا. وذلك شروط العمل بالقياس وخبر واحد والمفهوم للمخالف وغير ذلك من الأدلة الإجمالية وأنواع، وكقولنا الشرط العمل بالقياس الاشتراك في العلة ولا يكون حكم اصل معدولا. اچھا دیکھو، استفادہ تب ہوتا ہے شروط الاستدلال بالادلة الاجمالیہ، کہ آپ کے لیے جب آپ استدلال کر رہے ہو کسی چیز کے لیے دلیل ڈھونڈ رہے ہو قرآن کے اندر، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں کوئی حکم تو نہیں ہوا ہے. مثلا النبیز کے بارے میں اگر پہلے سے کوئی حکم قرآن کے اندر موجود تھا تو ہم کبھی بھی اس کو قیاس نہیں کرتے تھے شراب پر، خمر پر. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو الحکم الاصل معدول به عن سنن القیاس، کہ اس کے بارے میں کوئی حکم آیا ہی نہیں ہے تبھی آپ قیاس کر سکتے ہیں. اگر پہلے سے کوئی حکم ہے، پہلے سے ہے تو پھر ٹھیک ہے. دیکھو العمل کا قول شرط العمل بالقیاس، قیاس پر عمل تب کرو الاشتراک فی العلہ، جب ان کے علت میں اشتراک ہو. اور نبیس کے اور حمر کے علت میں اشتراک یہ ہے کہ علت کی علت یہ ہے کہ انہوں نے ازالت العقل کرنا ہے، خمر کے اندر بھی اور نبیز بھی، تو دونوں میں علت اشتراک سملرٹی پائی جاتی ہے، تو تب ہم عمل کرتے ہیں. مراتب هذه الادلہ، مراتب کیا ہے، یعنی کس چیز کو ہم ترجیح دے دیں، پریفر دے دیں، تو سب سے پہلے قرآن ہے. ومثال القواعد الخاصة ببيان مراتب الادلة الاجمالية قاعدة ان الاجماع حجت قطعی، اجماع جو ہے امت کا یہ حجت قطعی ہے، یہ بالکل اتھینٹک حجت ہے. وان القیاس یفید الظن، یہ ظنی ہے، یہ تھوڑا اتنا مضبوط نہیں ہے، قطعی کے خلاف ظن یوز ہوتا ہے. وان رتبۃ السنہ بعد الکتاب اللہ، قرآن سب سے پہلے ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع ہے، پھر جو ہے قیاس ہے. اور اسی طرح طرق الترجیح بین الادلہ، اس کو پھر ترجیح کے جب کنٹراڈکٹری آتی ہے، کنٹراڈکشن آتا ہے، جو پھر اس کس کو ترجیح دے دے. مثلا ایک آپ کے ساتھ اتھینٹک دلیل ہے قطعی، ایک آپ کے ساتھ ظنی ہے، تو کس کو آپ پریفر کریں گے؟ قطعی کو پریفر کریں گے، ظنی کو چھوڑیں گے. یہی بات ہے، اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہ میں نے یہی بات آپ کو. معرفت حال المستفید، حال مستفید کی معرفت کرنا. مستفید هو الذي يستنبط الاحکام والشرائع العملیہ من ادلة الشرع التفصیلیہ، مستفید اس بندے کو جو احکام کو نکال رہا ہے، یستنبط استخراج کر رہا ہے، جو ریسرچ کر رہا ہے، جو قرآن کریم کے اوپر سوچ و فکر کر رہا ہے. الشرعیہ العملیہ من ادلة الشرع والتفصیلیہ، قرآن و حدیث سے وہ شرع تفصیلیہ، یعنی قرآن و حدیث سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں فکر کر رہے ہیں. وہ المجتہد والفقیہ، اس کو مجتہد و فقیہ بھی کہتے ہیں. ومعرفت حالہ تکون بمعرفت شرائط الاجتہاد وما يجوز له ان يجتہد فيه من الاحکام وما لا يجوز وحجت الاحکام. تو یہ اس کے لیے بھی کچھ حقوق، کچھ رولز ہیں کہ مجتہد کون ہونا چاہیے، مجتہد کس طرح ہونا چاہیے. تو یہ حل مستفید جو ہے یہ بھی معرفت اس کو رکھنا کہ مستفید کی کیا حالت ہونی چاہیے. کون، کیا ہر کوئی مستفید بن سکتا ہے؟ کیا میں بھی، تم بھی، سب بھی؟ نہیں. مستفید یا مجتہد کے لیے کچھ رولز ہے، کچھ ریگولیشن ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہے، کنڈیشنز ہے، اس کا جاننے کا نام فقہ ہے. تو دیکھو بھائی، فقہ 3 چیزوں کا نام ہے. معرفت الدلائل الفقہیہ اجمالا، اجمالی طور پر سارے دلائل کو جاننے کا نام فقہ ہے. کیفیت الاستفادۃ، اس سے استفادہ کیسا حاصل کرے، یہ نام ہے. اور معرفت الحال المستفید، اور مجتہد کون ہونا چاہیے، اس کا نام فقہ ہے. تو اصول فقہ ہے. تو اصول فقہ آپ آج آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لیا.
طبیعت و قواعد اصول الفقہ، یعنی اصول الفقہ کی طبیعت کیسے، اس کا مقصد کیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا جملہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ آپ پڑھ لے، لا ضرار ولا لا ضرر ولا ضرارہ. یہ دین کا بھی اصول الفقہ سب کا یہی ایک مقصد ہے کہ ہم کیا کریں، جلب المصالح ودفع المفاسد عن عباداتی، کہ ہم مفسد کو دور کریں، لوگوں کے لیے آسانی لائے. یہی دین، یہی ہمیں دین بھی سکھاتا ہے، اصول فقہ بھی سکھاتا ہے، سب سکھاتے ہیں. اب اس علم کی موضوع کیا ہے، اس علم کی موضوع کیا ہے؟ تو اذا كان علم اذا كان علم الشيء الذي يبحث في هذه الاحوال واحكامه. دیکھو یہ میں ابھی لیکچر بہت لمبا ہو گیا تو میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا، میں آپ کو صرف سمپلی اس کے نیچے علم جو انہوں نے دیے ہیں. دیکھو اس کی موضوع ہے سب سے پہلے الادلہ الاجمالیہ، کہ ہم دلیل اجمالی سے سب کچھ سمجھ لیں. میں نے آپ کو بولا تھا کہ دلیل اجمالی کیا ہے، کہ مثلا قرآن کے اندر ایک چیز ہے، یا حدیث ہے، یا فقہ ہے، یا سوری اجماع ہے، یا جو ہے نا کیا ہے کہ قیاس ہے. تو یہ دلیل اجمالی، اس کو جاننے کا نام، اس کا موضوع یعنی یہ ڈسکس کر رہا ہے. موضوع کا مطلب سبجیکٹ ہے اس پہ کا، اس کا اس فیلڈ کا. الاحکام الشرعیہ، دوسرا اس کا جو موضوع ہے وہ احکام شرعی ہے، یعنی وہ حکم شرعی ہونی چاہیے، کسی بندے کا حکم نہیں چھوڑے. وہ علم الاصول یتناول الحکم الشرعی، یہ حکم شرعی کی طرف یتناول یعنی اس کو ڈسکس کر رہا ہے. تعریفه وانواع واقسام كل نوع ثم ارکانه وهي الحاکم المحکوم فيه والمحکوم علیہ. اس میں حاکم بھی ہوتے ہیں، محکوم فیہ بھی ہوتے ہیں، اور محکوم علیہ بھی ہوتا ہے. یعنی فقہ کے اندر ہم ادلۃ اجمالیہ، کیا چیز ہے، الادلۃ الاجمالیہ، ادلہ اجمالیہ پہ پڑھیں گے جو جنرل دلیلیں ہیں، اور احکام الشرعی، اس سے قرآن و سنت بھی مراد لے سکتے ہیں پہلا نمبر میں. اور احکام الشرعی یعنی جو حکم ہے شریعت کے وہ پڑھیں گے، احکام الشرعی. المجتہد پڑھیں گے، یعنی البحث عن احوالی یکون ببیان صفات و شروطی. ہم مجتہد پڑھیں گے کہ کون جو ہے وہ مجتہد اجتہاد کا لائق ہے یا نہیں ہے، کون کیا کر سکتا ہے. تو دس واز ٹو ڈیز لیکچر. تھینک یو فار واچنگ.